اب ہم جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، قربانی ہم نے کیوں کی اور یہ کیسے شروع ہوئی۔ بہت سارے بچوں کو اس کے بارے میں پہلے سے پتا ہوگا، اسٹوری سب کو پتا ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے اس اسٹوری میں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، اصل وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، حضرت ہاجرہ سے کوئی بھی بیٹا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو بیٹا دیا، اس کا نام انہوں نے رکھا اسماعیل علیہ السلام، اور وہ بھی پروفٹ تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ بھی نبی تھے۔ اللہ اکبر۔ سارے بچے بالکل توجہ سے سن رہے ہو، کوئی بھی بچہ ادھر ادھر مصروف باتوں میں نہ ہو، یہ دیکھ لیجئے گا۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت مجھے دل چاہ رہا ہے کہ بہت سارے بچوں کا میں نیم لوں، ٹھیک ہے، مگر نیم میں نہیں لے سکتا، اس لیے جو ہے وہ اس لیے کہ اب ہم نیم لینے لگ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، کہ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اب ان کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام دیے، اور میں آپ کو بتاؤں اسماعیل علیہ السلام، یہ حافظ محمد عمر جو ہے باتیں کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، نہیں بھائی باتیں نہیں کرنی حافظ محمد عمر، ٹھیک ہے۔ چلے، اور ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ میں تو کچھ کھا رہا ہوں، بھائی ٹھیک ہے، کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے عباد الرحمان، لیکن بات یہ ہے کہ باتیں نہیں کرنی، توجہ سے کان سے سننا ہے۔ باتیں کریں گے تو آپ کان سے سن نہیں سکیں گے، لیکن کھاتے رہیں گے کوئی پرابلم نہیں، ٹھیک ہے، کان سے سننا ہے۔ حافظ محمد عمر ماشاءاللہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ، گڈ۔ اچھا، وہ بچے مجھے زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جو ہے وہ کیمرہ بھی آن کیا ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جو ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے ان کے آگے خاندان میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ یہ بہت چھوٹے سے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے اپنی فیملی کو یہاں مکہ میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک بچہ چھوٹا سا اور ایک مدر، صرف دو لوگوں کو چھوڑ کر مکہ میں چھوڑ کے چلے جائیں، اور کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، جو اللہ کا فرینڈ ہوتا ہے نا، ہے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے یا نہیں، یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جو بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں کو مانتا ہے اور سارے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام اب میرے کہنے پر، میرے حکم پر اپنے چھوٹے سے منع کو اور اپنی فیملی کو یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑا اپنی فیملی کو اور چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنانا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے سالوں بعد کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ اپنی فیملی کے پاس چلے جائیں۔ اب جب اپنی فیملی کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتحان لیا، پتہ ہے کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو انعام دے سکے۔ آپ میں سے کچھ بچے
جو ہے وہ دیکھتے ہیں گھر میں، اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کی مدر کی طبیعت خراب ہوئی ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ ہم صرف پریشان ہو رہے ہیں، کیوں ہو گیا کیوں ہو گیا کیوں ہو گیا، نہیں، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کچھ دینا چاہ رہے ہیں، ہمیں کچھ انعام دینا چاہ رہے ہیں اللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا وہ انعام ہوتا کیا ہے؟ آپ فوراً نماز کے لیے اپنا مصلی بچھائیے اور نماز پڑھ کے دعا مانگنا شروع کر دیجئے۔ اور یہ آپ کو بتا دوں، ایک مشکل آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 2 آسانیاں دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو 2 آپ کو انعام دینا چاہ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ لینا چاہ رہے ہیں یا نہیں۔ آپ کب لینے والے بنیں گے؟ جب آپ اس پریشانی پر اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں، بس آپ نے رو رو کر 5 منٹ تک مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگنی ہے، اس میں آپ نے کوئی بھی چھٹی نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہ آپ 2 منٹ بعد اڑ گئے، نہیں، آپ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگیں۔ اب کیوں؟ کیونکہ آپ کے اوپر پریشانی اس لیے نہیں آئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پریشان کرنا چاہ رہے ہو۔ کوئی بچہ ایسا تو نہیں وہ یہ کہہ رہا ہو میں بیمار ہوگا تو کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے تنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ نو، دس از رانگ۔ اللہ تعالیٰ تو آپ سے لو کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ نا اللہ تعالیٰ کو آپ بہت اچھے لگتے ہیں، تو پھر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اچھے لگنے چاہیے۔ اگر اللہ نے ہم پر کوئی بیماری بھیجی ہے تو یا اللہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، آپ مجھے بیماری ہٹا دیجئے، مجھے صحت دے دیجئے، مجھے بالکل ٹھیک کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایک اور اللہ تعالیٰ نے امتحان یہ بھیجا، کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو آپ ذبح کر دیں، اللہ کاٹ دیں۔ اب اپنے بیٹے کو کون کاٹے؟ اپنے بیٹے کو کیا کوئی کاٹ سکتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھنا تھا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام میری بات مانتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح آپ کے مدر، فادر، ٹیچر دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی بات مانتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی بات نہ مان رہے ہو، ہمیں فوراً ان کی بات ماننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دیکھتے ہیں ابراہیم میرے پکے دوست ہیں کہ نہیں۔ خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو نا ذبح کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، اپنے بیٹے کو کاٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوچنے لگے کہ کیسے اپنے بیٹے کو بتاؤں کہ مجھے جو ہے یہ اللہ نے آرڈر دیا۔ صبح اٹھے، اپنے بیٹے کو کہا، اللہ اکبر، کیا کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ذبح۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے ہی ہوں گے کہ وہ فوراً بات ماننے والے، اسماعیل علیہ السلام فوراً بات ماننے والے۔ انہوں نے کہا اسماعیل علیہ السلام نے کہ فادر، آپ کو جو آرڈر اللہ نے دیا ہے آپ وہ کر لیجئے، آپ وہ کر دیجئے۔ یعنی کیا آرڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر مجھے ذبح کرنے کا تو مجھے کاٹ دیجئے، مجھے ذبح کر دیجئے۔
یہ نہیں دیکھیے گا کہ سامنے میں ہوں، بلکہ یہ دیکھیے گا اس اللہ نے آرڈر کیا دیا ہے۔ اللہ۔ اور میرے فادر، میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں پہ بھی ایک پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو میں نظر نہ آؤں۔ اگر آپ مجھے دیکھیں گے تو آپ کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت آ جائے گی، پھر آپ ان کو کاٹنے کا آپ کو دل نہیں چاہے گا، اس لیے آپ پٹی باندھ کے پھر کاٹیے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ بیٹا خود بھی کٹنا چاہ رہا تھا اللہ کے راستے میں۔ اللہ اکبر۔ یا کوئی اپنے آپ کو کوئی اگر یوں کہے کہ بھئی ہاں مجھے کاٹ تو اللہ کے لیے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اس طرح کہہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے وہ یہ کام کرنے چلتے ہیں۔ چلو بیٹا چلتے ہیں۔ اپنی فیملی کو کہا مجھے کہیں لے کے جانا ہے، ایک دوست سے ملوانے کے لیے لے کے جانا ہے، اس کو تیار کر دو۔ فیملی کو بتاتے تو کیا فیملی جانے دیتی؟ نہیں، فیملی کہاں جانے دیتی؟ تو فیملی کو نہیں بتایا، اور راستے میں جو ہے جا رہے ہیں، تیار کر کے دے دیا اسماعیل علیہ السلام کو، اور پھر جا رہے ہیں راستے میں۔ اللہ اکبر۔ پہلے فیملی کو تو بتایا نہیں، اب شیطان پیچھے آ گیا۔ اور یہ بتا دوں، جب بھی آپ کوئی نیک کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، شیطان آپ کے دماغ میں آئے گا اور وہ کہے گا کہ نو، یہ کام مت کرو۔ آپ کا دل چاہے گا کہ میں جلدی سے حافظ قرآن بن جاؤں، حافظ محمد عمر، اور میں اپنے پاروں کو اچھا یاد کر لوں۔ میرا سوچ رہی ہوں گی کہ میں اچھا جو ہے وہ ناظرہ پڑھ لوں، پڑھ چکی ہیں پھر اور پڑھ لوں۔ تو لیکن شیطان جو ہے وہ درمیان میں آئے گا کہ نہیں، یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، بہت ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، بہت ایج ہے، جب کر لیں گے۔ آپ فوراً شیطان کو کہیے بھائی مجھے صرف ایک یہی کام ہے کیا؟ مجھے تو بہت سارے کام کرنے ہیں، کیا میں آپ کی بات مانوں اور اس کام کو چھوڑ دوں؟ نہیں، میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا، میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا۔ پھر آپ جو ہے وہ یہ کام سٹارٹ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان آیا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھایا، شیطان کو مارا، پھر آیا، پھر مارا، پھر آیا، پھر مارا۔ اب شیطان سمجھ گیا یہ میری بات نہیں مانیں گے، تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سعید صاحب کے جو دو بچے ماشاءاللہ بہت توجہ سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت ہی توجہ سے کچھ بچے سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں، تو مزمل صدیق پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنے بیٹے کو باندھ کے لٹا دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو کاٹنا شروع کیا، لٹا کے جو کاٹنا، جیسے گائے کو ہم پاکستان میں اور انڈیا میں بکروں کو کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، اس طرح اپنے بیٹے کو کاٹنا شروع کیا۔ لیکن آپ کو دیکھیے وہ چھری ہی خراب ہو گئی، چل ہی نہیں رہی تھی، کاٹ رہے، کٹ ہی نہیں رہا۔ اوپر سے اللہ تعالی دیکھ رہے تھے کہ میرا دوست میری دوستی میں میرے آرڈر پر اپنے بیٹے کو کاٹنے والا ہے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جلدی سے جاؤ،
اس پیٹ میں جاؤ اور ایک دمبا لے کے جاؤ اور اسماعیل کو بچا کے اس دمبے کو نیچے رکھ دو تاکہ اس دمبے کی قربانی ہو جائے. دیکھ لیجئے کیا عالم ہوگا اس وقت کا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کاٹ رہے ہوں گے. دنیا کا تو کوئی بھی آدمی نہیں دیکھ رہا تھا ان کو، لیکن آسمان کے سارے لوگ دیکھ رہے تھے، فرشتے بھی دیکھ رہے تھے کہ آج اپنے بیٹے کو کاٹنے والا ہے ایک نبی اور بیٹا بھی نبی ہے. دونوں اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ اللہ کا آرڈر مکمل کرنے کے لیے ایک باپ اپنے بیٹے کو کاٹ رہا ہے اور بیٹا خود کٹنے کے لیے تیار ہے اللہ کے آرڈر کو مکمل کرنے کے لیے. کیا میں اور آپ اللہ کے آرڈر کو ایسا مکمل کرتے ہیں؟ کیا میں نے اور آپ نے اللہ کے آرڈر کو مکمل کیا؟ کیا اللہ کے آرڈر 5 وقت کی نماز کو ہم نے ٹائم پر پڑھا؟ آج جو ہے بہت سارے لوگ ہماری اس قربانی کو ہم جو کرتے ہیں، قربانی کاٹتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اوپر آپ تو ظلم کرتے ہو جانور کے اوپر، اس کو کاٹ دیتے ہو. نہیں، یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو میرے اللہ کا آرڈر ہے. اگر اللہ آرڈر دیں گے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر دیا اپنے بیٹے کو قربان کرو، وہ پیچھے نہیں ہٹے، تو اے دشمنوں ہم بھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم قربانی کرتے رہیں گے، بکرے کی قربانی، گائے کی قربانی کرتے رہیں گے، کبھی بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور پیارے بچوں، آپ سب کو میں ایک بات اور بتاؤں، اس جانور کو اپنے گھر میں جو آپ کے آئے اس کو خوب کھلایا کرے، اس کو پیار کیا کرے، ان کو تنگ بالکل نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے والے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کے لیے اپنے آپ کو کٹوانے کے لیے یہ آئے ہیں. آپ خود سوچئے اگر اللہ تعالی اس دمبے کو نہ بھیجتے اور اسماعیل علیہ السلام کٹ جاتے، ذبح ہو جاتے، تو پھر آج پتہ ہے اگر اللہ تعالیٰ پھر یہ کہہ دیتے کہ اے مسلمانوں آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو کاٹ دو، اللہ اکبر، لیکن ایسا آرڈر نہیں آیا. تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ یہ بکرے جو ہے ہماری جگہ پر کٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ شکر کرا کریں کہ ہاں بہت اچھا ہے میرا بکرا، تو میری جگہ پہ کٹ رہے ہو، آپ میری جگہ پہ کٹ جاؤ گے. اور کوشش کریں جو بڑے بچے ہیں کہ وہ خود جو ہے اپنے بابا کے ساتھ چھری پہ ہاتھ رکھیں اور کاٹیں. ہاں، جو 10 سال سے 12 سال سے بڑے بچے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، چھوٹے بچے چھری کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے؟ جن کو فادر کہے وہی. ماشاءاللہ حافظ عمر اشارہ کر رہے ہیں کہ میں کاٹتا ہوں. ماشاءاللہ، بہت اچھا. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اتنی بڑی کام کیوں کرتے ہیں، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں. آج آپ لوگوں کو سمجھ میں تو پہلے بھی آیا ہوگا، لیکن آج سے آپ نے جو ہے اس قربانی کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دینی ہے. ہر ایک دعا کرے کہ یا اللہ ہمارے گھر میں بکرا آ جائے، یا اللہ ہمارے گھر میں گائے آ جائے، یا اللہ ہمارے فادر کو آپ اتنے پیسے دے دیں کہ وہ ایک کوئی جانور ہمارے گھر پہ لے کر آئیں اور پھر ہم اس کو کھلائیں، اس کو پیار کریں اور اس کو کاٹیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری جگہ پر ذبح ہو جائے گا. صحیح ہے؟ بالکل حافظ عمر، آپ بھی کاٹ سکتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ اس لیے ہم یہ قربانی کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ قربانی کرنی ہے شوق سے. ٹھیک ہے؟ بہت ثواب ملتا ہے. ان کی جو بھی یہ گندگی کرتے ہیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے.
इस गंदगी को साफ करने का भी सवाब मिलता है। इसलिए आज से आप अपने फादर को कहे, फादर आप जो है हमारी छुट्टियां हैं, जून जुलाई की छुट्टियां हैं, तो आप जल्दी जानवर लेकर आ जाएं, अगर मुमकिन हो तो। जिद नहीं करनी। फिर भी अगर फादर कहे नहीं बेटा हमें मुश्किल हो जाएगी संभालना, तो फिर कोई मसला नहीं, अगर आसानी हो तो जल्दी लाना है। जिद भी आप लोगों ने नहीं करनी, अच्छे बच्चे जिद भी नहीं करते, ठीक है। और मुझे पता है कि यहाँ जितने बच्चे हैं सारे अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। कौन है अच्छे बच्चे बोलो, अच्छे बच्चे कौन? कौन है अच्छे बच्चे बोलो, अच्छे बच्चे कौन? कौन है अच्छे बच्चे बोलो, अच्छे बच्चे कौन है? जुम्मे के दिन की लाश में आने वाले अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। ठीक है, तो चले, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत मजा आया। और मुझे तो बहुत दिल चाह रहा होता है कि आप सब से अलग अलग बात भी करूं, मगर बेटा टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है। इतनी क्लासेस हैं, आपको बताऊं कि यहाँ पर पीछे भी जो है वो इतने सारे बच्चे बैठे